اس بچی کو گاڑی میں ڈال کر کے دو دریا کے مقام پر لے جایا گیا، جہاں گاڑی میں چلتی گاڑی میں ایک خبر کے مطابق اور دوسری خبر کے مطابق کسی سنسان جگہ پر گاڑی لگا کر کے اس بچی کے ساتھ متعدد بار زیادتی کا ارتکاب کیا گیا۔ آج عارفین نامہ میں ہم سندھ پولیس یا بالفاظ دیگر کراچی پولیس کی سنہری کارکردگی پر، حقیقی معنوں میں سنہری کارکردگی پر ان کو شاباش دیں گے، ان کی ستائش کریں گے، کیونکہ اسی پیڈسٹل سے ہم نے ایک دن نہیں لگاتار 3 بار سندھ پولیس کے حوالے سے پروگرام کیے، تنقید کے ڈونگرے برسائے۔ اب وقت ہے ان کی مدد کا۔ سندھ پولیس نے محض 72 گھنٹوں کے اندر کلفٹن میں وہ جو سیلاب زدہ بچی تھی اس کے ساتھ جو ایک زیادتی کا واقعہ پیش آیا تھا، اس ایک معاملے کو، اس ایک قضیے کو منطقی انجام تک پہنچا دیا ہے۔ شاباش سندھ پولیس۔ یہ ایک ایسا واقعہ تھا کہ جس نے ہر دردمند دل رکھنے والے پاکستانی کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ یہ ہے وہ بدبخت جس نے یہ کار جہل انجام دیا۔ میں ابھی اسے ایک بات پر بھی آؤں گا جس پر ابھی بہت سارے لوگوں کو برا لگنے والا ہے۔ یہ ہے وہ بچی۔ اللہ تعالیٰ اس بچی کے ساتھ معاملات میں آسانی فرمائے۔ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ، ایک خبر کے مطابق چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ نے کراچی میں سیلاب متاثرہ بچی سے زیادتی کا نوٹس لے کر ڈی آئی جی ساؤتھ کو 27 اکتوبر کو 1 بجے ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا۔ آئی ایم گلیڈ کہ ڈی آئی جی ساؤتھ کے پاس اس وقت تک ان کو بتانے کے لیے کم از کم یہ تو ہے کہ کیس تقریباً سالو ہو چکا، دونوں بدبختوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اس حوالے سے گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری نے بھی زیادتی کے واقعے پر رپورٹ طلب کر لی ہے۔ اس بات کو زیادہ سیریس مت لیجئے گا، چونکہ گورنر ہیں اس لیے میں نے بھی اپنے نمبر بنانے کے لیے ان کا نام اس لسٹ میں شامل کر لیا تھا۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جو سامنے آئی ہیں وہ یہ کہ اس بچی کو راشن کا جھانسا دے کر کے ملزم غلام رسول اور خالد، جو آپس میں دوست ہیں، ایک ساتھ رہتے ہیں، انہوں نے اس بچی کو راشن کا جھانسا دے کر کے اور گاڑی میں بٹھایا۔ ایک خبر کے مطابق جو میرے پاس موجود ہے، اس بچی کو گاڑی میں ڈال کر کے دو دریا کے مقام پر لے جایا گیا، جہاں گاڑی میں چلتی گاڑی میں ایک خبر کے مطابق اور دوسری خبر کے مطابق کسی سنسان جگہ پر گاڑی لگا کر کے اس بچی کے ساتھ متعدد بار زیادتی کا ارتکاب کیا گیا۔ یہ ہے وہ آدمی جس کی شکل، جس کی منحوس صورت آپ کو اس وقت نظر آ رہی ہے۔ کم از کم قانون نافذ کرنے والے اداروں کے پاس اس وقت اس ایک ملزم کو، اس ایک کیس کو ٹیسٹ کیس بنا کر کے اور ان دونوں ملزمان کو پھانسی پر چڑھانے کا ایک نادر موقع موجود ہے۔ ثبوت اور شواہد اکٹھے کرنے کا وقت موجود ہے۔ امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اتنی حیثیت دے، ان کو اتنی تقویت دے، ان کو اتنا دانش مندی دے کہ یہ وہ تمام ثبوت اور شواہد اکٹھے کر پائیں جس کے بعد اس طرح کے کسی بھی کیس میں جو ذمہ داران ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ یہ بچی اپنے 5 بھائی بہنوں کے ساتھ، یہ یتیم بچی اپنے 5 بھائی بہنوں کے ساتھ، اپنی ماں کے ساتھ عبداللہ شاہ غازی کے مزار پر مقیم تھی۔ وہاں یہ بچی بھیک مانگ کر کے گزارا کرتی تھی۔ اس کے والد گزر چکے ہیں۔ سیلاب زدہ علاقے سے یہ بچی تعلق رکھتی ہے۔ وہاں اس معصوم کو اس کے ساتھ اس قدر گھناؤنے فعل کا ارتکاب کیا گیا ہے۔ نہ جانے اب اگلی عمر یہ بچی کیسے اس واقعے سے پیچھا چھڑا پائے گی۔ یہاں بہت ایک خاص بات اب میں بہت سنبھل کر کے کرنے والا ہوں، کچھ لوگوں کو برا لگے گا لیکن میں اس کی پرواہ نہیں کرتا۔ میں بولتا ہوں تو انشور کرتا ہوں کہ کچھ لوگوں کو یقیناً برا لگے۔ یہ بدبخت جس کا نام غلام رسول ہے، ایک خبر کے مطابق اس کا تعلق سانگھڑ سے ہے۔ یہ دوسرا منحوس جو ہے اس کا نام ہے خالد حسین، اس کا تعلق ہے ٹنڈو الا یار سے۔ یہ بات میں اس لیے یہاں کر رہا ہوں کہ کراچی کو دبئی سمجھ کر کے آنے والے جو ہمارے بھائی بہن ہیں ان کے لیے بالکل یو آر موسٹ ویلکم کہ آپ آئیے یہاں پہ، آپ آ کر کے اپنا کریئر آپشن کو ہی چنیے، اپنے معاملات کو چلائیے۔ لیکن کراچی فری پورٹ بنا کر کے رکھا ہے یہ چوروں نے۔ متحدہ قومی موومنٹ جو ہے، یہ بہادر آباد قومی موومنٹ، اس سے لے کر کے اور اس سے پہلے الطاف قومی موومنٹ کے زمانے سے لے کر کے آج تک کراچی میں کوئی ایک ایپ ایسی نہیں بنی، کوئی ایک پورٹل ایسی نہیں موجود، میرے ذہن میں اس وقت کوئی ایسی چیز نہیں آ رہی، کوئی ایک ایسی متعلقہ وزارت موجود نہیں ہے کہ کوئی آدمی پہاڑ سے نیچے اترتا ہے، کراچی آتا ہے، آ کر کے وہاں وہ گدھا چلا رہا تھا، ود آل ڈیو ریسپیکٹ، یہاں پہ اس کے پاس ڈمپر ہوتا ہے، یہاں پہ اس کے پاس بڑے بڑے ٹرکس، بڑی بڑی گاڑیاں ہوتی ہیں، ان گاڑیوں کے نیچے وہ لوگوں کو دباتا ہے اور اس کے بعد دوڑ کر کے اسی پہاڑ پہ چڑھ جاتا ہے اور آپ اس کو ٹریس نہیں کر سکتے۔
کوئی متعلقہ وزارت، کوئی ہمارے جو سی ایم سندھ ہیں، ہمارے جو آئی جی ڈی آئی جی صاحبان ہیں، ہمارے جو اور ارباب اختیار ہیں، کم از کم اس ایک واقعے کو بنیاد بنا کر کے اگر یہاں اس ایک حوالے سے کام کر لیتے ہیں. میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں، کراچی میٹروپولیٹن سٹی ہے، یہاں آپ آنے کے لیے لوگوں کو پاسپورٹ جاری نہیں کر سکتے، ایسا منطقی طور پر لاجیکلی پاسبل نہیں ہے. آپ آئیں، یو آر مور دین ویلکم، لیکن کم از کم حکومت اور متعلقہ ادارے اپنی یہ ذمہ داری کم از کم نبھائیں کہ کوئی بھی ایک آدمی جو کراچی حدود میں آتا ہے اس کی انٹری یہاں کسی جگہ ہونی چاہیے، تاکہ اگر وہ کسی اس طرح کے فعل کا ارتکاب کرے، کسی جرائم کی واردات کا ارتکاب کرے، تو آپ اسے ٹریس کر سکیں. 72 گھنٹوں میں سندھ پولیس نے جس طرح سے فرض شناسی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان دونوں بدبختوں منوسوں کو ٹریس کر لیا، اس پر یقیناً آپ ستائش کے اور مبارکباد کے مستحق ہیں. لیکن اس سے آگے بھی کچھ کام ہے جو آپ نے کرنا ہے یا متعلقہ اداروں نے کرنا ہے. یہاں متحدہ قومی موومنٹ کا ایک رنگیلا وزیر موجود تھا، یہ لمبے بال، شاعری بھی کرتا ہے، پان بھی کھاتا ہے، اور اب ریٹائر ہو کر کے کونے میں بیٹھا ہے، اپنے گھر میں شیر پال کر کے وہ اپنے آپ کو شیر سمجھ رہا ہے. اس کو جب کراچی میں متعلقہ وزارت کا ٹھیکہ دیا گیا تھا، وزیر داخلہ وہ بنا تھا، اور اس کے ایک رنگیلے دوست کا جو اس وقت اس دنیا میں نہیں ہے، میں اس کا نام نہیں لیتا، اس کو جب وزیر ٹرانسپورٹ بنایا گیا تھا، اس آدمی نے اپنے ولیمے کا خرچہ ان ٹرانسپورٹر حضرات سے جو ہے وہ کروایا. اس آدمی نے میرے سامنے میری ہی کمپنی کے جنرل مینیجر کو فون کر کے 1 کروڑ روپے، متحدہ قومی موومنٹ کی بات کر رہا ہوں، 1 کروڑ روپے رشوت مانگی تھی. میں عینی شاہد موجود ہوں اس بات کا. اور وہیں وہ وزیر داخلہ اس بات کا کو انشور نہیں کر سکا کہ کراچی میں آنے والے لوگوں کے لیے کوئی باقاعدہ متعلقہ وزارت اگر نہیں بھی ہے، کوئی ڈپارٹمنٹ اگر نہیں بھی ہے، تو اس کا قیام کیا جائے. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب کریں اور بیل پر کلک کریں. سب سے زیادہ ویوز، سب سے زیادہ ریلز اور سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ بول اب بھی نمبر 1 پوزیشن پر برقرار. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.